بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے نیب کے حق میں بڑا فیصلہ دیا ہے، اور جو آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیب کی جورسڈکشن نہیں بنتی، یہ نیب اس معاملے کو نہیں دیکھ سکتا۔ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جب متعلقہ حکام یا متعلقہ اتھارٹیز جن کا کیس بنتا ہے اور وہاں پر نہ سزائیں ہیں نہ وہاں پر ابھی تک کوئی قانون ہے، اور ایسے معاملے میں جب نیب کارروائی کرتا ہے تو نیب آرڈیننس کے تحت ان کے خلاف جو بڑے میگا فراڈ میں ملوث عوام الناس کو لوٹنے والے مافیا ہیں ان کے خلاف نیب کارروائی کر سکتا ہے۔ ایک لینڈ مارک ججمنٹ سامنے آئی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو سیاست کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو موجودہ دنوں میں ڈسکشن ہو رہی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم پر، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں یا ماضی میں سپریم کورٹ کے فیصلے تھے یا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے تھے، اس پر اب یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو مستقبل میں پاکستان کے چیف جسٹس بھی ہوں گے، ان کی طرف سے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں 2 کیسز کے حوالے سے۔ فرحت اللہ بابر کی ایک درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق سیکرٹری قانون کو بری کیا ہے نندی پور پاور ریفرنس سے۔ نندی پور ریفرنس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق سیکرٹری قانون ڈاکٹر ریاض کو بری کیا ہے۔ احتساب عدالتوں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی نیب ترمیمی آرڈیننس پر ملزمان بری کر دیے گئے ہیں۔ سابق سیکرٹری قانون ڈاکٹر ریاض کی جانب سے بیرسٹر قاسم نواز عباسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ نیب ریفرنس میں ملزم سابق سیکرٹری قانون ڈاکٹر ریاض پر مالی فائدہ لینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ نیب ریفرنس میں ڈاکٹر ریاض کے خلاف فراڈ یا بددیانتی پر مبنی کوئی الزام نہیں ہے۔ ڈاکٹر ریاض کے خلاف نندی پور ریفرنس کا مزید ٹرائل کرنا بے سود ہوگا۔ نندی پور ریفرنس میں شریک ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ڈاکٹر ریاض کو، جو کہ سابق سیکرٹری ہیں قانون کے، ان کو نندی پور ریفرنس میں بری کیا ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرحت اللہ بابر نے پیکا آرڈیننس کی جو سیکشن 20 کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، یہ اسپیسیفکلی سیکشن 20 کے حوالے سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ ترمیمی آرڈیننس میں بھی اور پہلے بھی جو سیکشن 20 تھا اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیسز پینڈنگ ہیں۔ اب فرحت اللہ بابر کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی، یہ سابق سینیٹر ہیں فرحت اللہ بابر، انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پیکا آرڈیننس کی جو دفعہ 20 ہے وہ اظہار رائے کی آزادی اور معلومات تک رسائی کے حق کے خلاف ورزی ہے۔ مجرمانہ حد کی عزت کا استعمال سیاسی اختلاف رائے اور میڈیا کی آزادی کو مجروح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ سیکشن 20 کے اختیارات آمرانہ ہے جن کی جمہوری معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ پیکا آرڈیننس پر عدالت پہلے ہی اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر چکی ہے، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر جو حکم امتناع کی جو متفرق درخواستیں ہیں اس میں ہماری درخواست کو بھی شامل کیا جائے، اور سیکشن 20 کو پرماننٹ ہی کالعدم قرار دیا جائے، سیکشن 20 کو ختم کیا جائے۔ سیکرٹری قانون، سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی، چیئرمین پی ٹی اور ڈی جی ایف آئی کو درخواست میں فریق بنایا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو بلا کے اس معاملے پر میری درخواست کو بھی سنا جائے۔ فرحت اللہ پہلے تو سیاسی جماعتوں کی جو درخواستیں تھیں ان کو عدالت نے تسلیم نہیں کیا تھا، پیپلز پارٹی کی بھی درخواست خارج ہو چکی ہے، اور جو دوسری طرف مسلم لیگ نون کی بھی وہ درخواستیں خارج ہو چکی ہیں، اور بار ایسوسیشن کی، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر کی درخواست، اس پر نوٹس ہوئے ہیں، اور باقی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے جو عدالتوں میں نوٹسز جاری کیے گئے تھے، عدالتوں میں جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں ان پر عدالت نے نوٹس جاری کیے تھے۔ 10 مارچ کا دن مقرر ہے ان ساری درخواستوں کے لیے۔ اب کل پہلے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب فرحت اللہ بابر کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ آیا فرحت اللہ بابر کی جو درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد یہ معاملہ یا بھجوا دیا جائے گا 10 مارچ کے لیے باقی کیسز کے ساتھ یکجا کر دیا جائے گا، یا اس کو پریلیمنری ڈسمس کر دیا جائے گا آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے۔ تو جو کل اس پر سماعت ہوگی اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ معاملہ آ جاتا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کا۔ جب ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں تو جوڈیشل ایکٹیویزم سے یہ مراد ہے پاکستان میں ہماری جو ریاست ہے اس کے 3 ادارے ہیں۔
3 پلرز ہیں ہماری جو ریاست ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہے، جس کو لیجسلیشن کہا جاتا ہے۔ لیجسلیشن کا کام ہوتا ہے قانون سازی۔ پارلیمنٹ یا لیجسلیشن کا کام ہوتا ہے، یہ لیجسلیٹرز ہوتے ہیں اور یہ قانون بناتے ہیں۔ جب قانون بن جاتا ہے تو کیا وہ قانون آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کی تشریح انٹرپریٹ کرنے کے لیے ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے، جو ہماری سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، جس کو سپیریئر جوڈیشری کہا جاتا ہے، وہ سیکنڈ پلر ہے۔ دوسرا پلر ہے ریاست کا جوڈیشری، جو انٹرپریٹ کرتی ہے ہمارے جو قوانین کو کہ آیا وہ آئین کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا پلر ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو کو، جو حکومت ہے یا ہمارے جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، بیوروکریسی ہے، جو قانون پر عمل درآمد کرتی ہے۔ اب جوڈیشل ایکٹیویزم سے یہ مراد ہے کہ جب عدالت اپنے دائرہ اختیار سے آگے نکل کر کوئی کام کرتی ہے، یا عدالت ہر کیس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتی ہے، پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کی اعلیٰ کار بن جائے، یا ان کے جو مقاصد ہیں ان کو پروموٹ کرنے لگ جائے، تو پھر معاملات کہا جاتا ہے کہ یہ عدالتیں، یہ جو جوڈیشل فیصلے ہیں، یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، جہاں پر وہ اپنی حدود کراس کر رہے ہیں، جہاں پر وہ اپنی حدود سے آگے نکل کے فیصلے دے رہے ہیں۔ اور ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ کبھی پارلیمنٹ کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی حکومت کے حوالے سے۔ حکومت تو اس وقت ہماری جو عدالتیں ہیں، میں ایک قانون کا طالب علم ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے، وزیر اعظم جو ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ ایک پٹواری کو اگر وہ کرپٹ ہے تو از خود اس کو نہیں نکال سکتا۔ وہ آج ایک پٹواری کو فارغ کرے گا، کل وہ عدالت سے سٹے لے آئے گا اور 6 سال اس سٹے کے اوپر بیٹھا رہے گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا نظام ہے کہ ہماری جو مفلوج کر دی گئی ہے ہماری حکومتوں کو، اور ہماری حکومتوں کے پاس اختیارات ہی نہیں بچے۔ وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر قانون سازی کرنی ہے، ضروری ہے قانون سازی، تو وہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بلیک میل کرتی ہے۔ اپوزیشن کی بلیک میل سے بچنے کے لیے آرڈیننس لایا جاتا ہے تو وہ عدالتوں میں چیلنج ہو جاتا ہے، تو حکومت کو تو کام کرنے دیا ہی نہیں جاتا، اور پھر ہر سوال پوچھا جاتا ہے۔ عدالتیں بھی اپنی طرف پر بری ذمہ ہو جاتی ہیں، باقی ادارے بھی بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور سوال پوچھا جاتا ہے حکومت سے، اور حکومت سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے۔ اب جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے، کیونکہ جو آنریبل ہمارے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب، ان کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر ایک ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، جس کی ہم نے بھی مذمت کی ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی مذمت کی ہے، اور ہر پاکستانی مذمت کرتا ہے، کیونکہ اختلاف رکھنا ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو عدالتیں ہیں ان کا احترام وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب، جنہوں نے قاضی فیض صاحب کی ریویو پٹیشن کا فیصلہ بھی لکھا ہے، اور وہ قاضی فیض صاحب کے ریفرنس کے خلاف تھے، جن کا فیصلہ 45 پیجز کا تھا، جو ابھی سامنے آیا ہے حال ہی میں، تو وہ اس کے آتھر بھی منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں 2 روزہ فیوچر آف پاکستان کانفرنس سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اختتامی تقریب سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقدمات کا فیصلہ ایک ہی ٹرائل میں ہونا چاہیے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم جائز نہیں ہے، لیکن اسے سیاست کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم اس وقت جائز ہے جب وہ سیاست کا شکار نہ ہو۔ جب جوڈیشل ایکٹیویزم سیاست کا شکار ہو جائے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا مکمل طریقہ کار طے ہونا چاہیے۔ سلیکشن کے ذریعے ججوں کی تعیناتی غیر مناسب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں بہت سی بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ مقدمے کی سماعت کے لیے 1 سال سے زائد کی مدت نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ڈسٹرکٹ عدلیہ فرنٹ لائن عدلیہ ہے، لیکن اس سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے، ان کے مسائل پر فوری توجہ دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار اور عدلیہ کے جو ریلیشن ہیں وہ مثالی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ عدالت کو مصالحتی روایات کو فروغ دینا چاہیے۔ ججز کو سو موٹو کا اختیار ہونا چاہیے، لیکن اس کا ناجائز استعمال نہ ہو، اور اگر سو موٹو کوئی نوٹس لینا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ایک لارجر بینچ بنایا جائے، 5 سے 7 ججز پر مشتمل ہو، جو اس از خود نوٹس کو دیکھے، اور جو سو موٹو نوٹس ہے اس کو ایک لارجر بینچ کے ذریعے اس کا فیصلہ کروایا جائے۔ اہم چیز یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جائز ہے،
لیکن اگر اس میں کسی کی سیاست شامل نہ ہو، اگر وہ سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ کار یا سیاست کا شکار نہیں ہونی چاہیے، یہ کہنا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو۔ اور یہ موجودہ تناظر میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر یہ چیزیں سیاست کا شکار ہو جائیں تو اس جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف پھر بات ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری فراڈ میں ملوث ملزم کو نیب قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے، یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا۔ بی فار یو کے مالک، جن کے خلاف ابھی ریفرنس فائل کیا گیا ہے، سیف اللہ نیازی، انہوں نے جو درخواست دائر کی تھی، اس درخواست پر جو فیصلہ سامنے آیا ہے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا ان کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے اپنے فیصلے میں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP ایکٹ 1997 نیب آرڈیننس پر فوقیت نہیں رکھتے جب تک کہ عوام کو دھوکہ دینے یا بے ایمانی کے ساتھ بڑے پیمانے پر اکسانے کے جرائم ان قوانین کے تحت بھی قابل سزا جرم نہ ہوں۔ اب نہ SECP کے جو ایکٹ ہے 1997 نہ کمپنیز ایکٹ نے 2017، اس میں کوئی ایسی سزا جب نہیں ہے، کیونکہ سزا نہیں ہے اور بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی اور عوام کو بے ایمانی کے ذریعے اکسانے کا اگر کوئی جرم ثابت ہو جائے یا جرم سامنے آ جائے تو نیب اس کے اوپر کارروائی کر سکتا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں جب عدالت بی فار یو انویسٹمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO سیف الرحمان خان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ دے رہی ہے، اور فیصلہ لکھا ہے افراد کو اس میں تحقیقات کے مطابق اس ریفرنس میں شامل تقریباً 10 ارب 86 کروڑ روپے سے عوام کو محروم کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس منظور علی شاہ صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل بینچ نے 30 اگست 2021 کو اس پر جو فیصلہ تھا وہ دیا تھا، اور اس میں پھر نیب کی طرف سے تفصیلات بھی سامنے آئی تھیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو تحریر کردہ یہ فیصلہ ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا، اور اس میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ نیب آرڈیننس پر SECP یا کمپنیز ایکٹ کو ترجیح دینے کا سوال اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 415 کے تحت دھوکے عوام کو بے ایمانی سے کوئی پراپرٹی رقم یا قابل قدر ضمانت دینے پر راغب کرنے اور بھروسہ توڑنے کا مجرمانہ فعل بھی ان قوانین کے تحت قابل سزا جرم ہو، جیسے یہ جرائم نیب آرڈیننس کے تحت قابل سزا ہیں۔ تو درخواست گزار کا اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہ اس نے کسی بھی شخص سے سرمایہ کاری کے لیے کوئی رقم وصول کی ہے، اس پر عدالت کا کہنا تھا کہ SECP میں رجسٹرڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں نے سرمایہ کاروں سے رقم وصول کی تھی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ SECP کے خصوصی دائرہ اختیار میں آتا ہے، کیونکہ SECP یا کمپنی ایکٹس کے پاس سزاؤں کا تصور نہیں ہے، اس وجہ سے نیب کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں جو ان کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے اور جو مختلف لوگ بڑے پیمانے پر فراڈ کر کے عدالتوں سے ریلیف لیتے تھے، ان کے حوالے سے یہ کہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی۔ امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ جو دھوکہ دہی اور عوام سے بڑے پیمانے پر فراڈ کرنے والے یا بے ایمانی سے عوام کو اکسا کر وہ انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف نیب کارروائی کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں مزید کیا تفصیلات ہوں گی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔